بعد آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن میں ہفتے سے نرمی کا اعلان کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے یعنی کہ منڈے سے تو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہونے والا ہے، اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے بعد سندھ اسمبلی کا بھی اجلاس ہوگا۔ علی محمد خان صاحب، آپ تو وزیر پارلیمانی امور ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف 100 آدمی آئیں گے اور 100 آدمیوں کے ساتھ 200-300 اور بندے نہیں آئیں گے؟ اور وہ جو 200-300 اور بندے آئیں گے تو وہ کیا اسمبلی کی جو پارکنگ ہوگی وہاں پہ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، کیفٹیریا میں نہیں ملیں گے اور گیلریوں میں نہیں بیٹھیں گے؟ تو یہ آپ بینگ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز کچھ بتائیں گے کہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے کہیں وہ تو نہیں ایک وجہ بن جائے گا مزید کرونا وائرس پھیلانے کا؟ ویسے تو ماضی میں بہت سے وائرس پھیلانے کا وجہ بنا ہے، لیکن وہ پولیٹیکل وائرس تھے لیکن کرونا وائرس انشاءاللہ نہیں بنے گا۔ اسٹرانگ ایس او پیز ہم نے ڈیوائز کیے ہیں، بڑی اچھی کمیٹی ہمارے اسپیکر صاحب نے بنائی، جناب اسد قیصر صاحب نے، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ کرونا کا شکار ہوئے، وہ ان کی فیملی، تو ان کے لیے اسد قیصر صاحب کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے، اللہ ان کو صحت دے جی۔ لیکن اسمبلی کے اجلاس کی صدارت نہیں کریں گے وہ؟ نہیں، وہ تو ابھی عید تک شاید وہ نہ وہ کر سکیں احتیاطاً۔ تو اس میں ایس او پیز یہ ہیں کہ منیمم سٹاف آئے، اور جو محترم ایم این اے صاحبان ہیں ان کے ساتھ نارملی تو ہم حلقے کے لوگ ہیں، تو جب آپ جاتے ہیں تو کم از کم 150 بندہ آ رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر سے مل رہا ہوتا ہے، وہ چیز اب نہیں ہونی، کم از کم جب تک کہ کرائسس نہیں ختم ہونا۔ ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے کہ جو فیشل جو ماسکس ہیں یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹائزرز۔ لیکن امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پابند کرنا ہے اور ایک ڈائریکشن دی ہے تمام پارلیمنٹری جو لیڈرز ہیں ان کو، کہ آپ کوشش کریں کہ کسی پہ پابندی نہ لگائیں کہ آپ نہ آئیں، لیکن آپ اس کو ایک میکینزم کے تحت وہ ڈیوائڈ کر لیں کہ اس دن اتنے لوگ آئیں گے، آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ ان ڈویژن سے میرے ممبرز آئیں گے، ادھر سے جو ہے وہ ممبرز آئیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہمارے وہاں جرنلسٹ، آپ لوگ جب تشریف لائیں گے، آپ کی حفاظت کا خیال رکھا جائے، آپ کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، وہاں پہ سٹاف منیمم ہوگا، جو اسمبلی کا سٹاف ہے ان کی حفاظت کا بھی خیال رکھا جائے گا، جو ہمارا اسمبلی کا سٹاف ہے۔ اس میں ایک اور بھی تجویز یہ پیش کی گئی اور سب نے اس کو جو ہے وہ مانا، اپوزیشن نے بھی اور گورنمنٹ سب نے مل کے اس کو کیا، کہ جو نارمل آپ کا اسمبلی ہوتی ہے جس میں کوسچن آنسر ہوتے ہیں، جس میں کالنگ اٹینشن ہوتی ہے، جس میں ایڈمن موشن ہوتے ہیں، جس میں اور بزنس ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا۔ دس از کورونا اسپیسیفک سیشن، جس کو کورونا اسپیشل اجلاس بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں صرف کورونا پہ ڈیبیٹ ہونی ہے، لمبا اجلاس ہم نے نہیں کرنا، 3 گھنٹے کا کرنا ہے۔ کورونا پہ کیا ڈیبیٹ کرنی ہے اب آپ نے؟ اب تو لاک ڈاؤن جو ہے وہ نرم ہو رہا ہے، بڑے گلے کرتے تھے، ان کے پاس کوئی بہت اچھی اچھی تجاویز ہیں، تو ادھر ادھر تو میڈیا میں تو ہماری جان کو آگے ہیں، تو ادھر یہ اپنے تجاویز دے دیں، اور ساتھ میں دوسرا الٹرنیٹو ڈے پہ ہوگا۔ ابھی جس طرح منڈے کو کریں تو ٹیوزڈے کو نہیں ہونا، ویڈنسڈے کو کر لینا ہے، تاکہ اجلاس بھی چلے اور زیادہ کھپ بھی نہ ڈلے۔ جی راجہ صاحب، کیا آپ کھپ ڈالنے کے لیے اجلاس کر رہے ہیں یا واقعی آپ نے کرونا وائرس پہ کوئی بڑی امپورٹنٹ بحث کرنی ہے؟ حامد صاحب، جو ایک ہماری ذمہ داری ہے سیاستدان ہونے کی حیثیت سے، لوگوں کے منتخب نمائندے ہونے کی حیثیت سے، وہ ہمیں ان کی آواز کو اور ان کے جذبات کو اجاگر کرنا ہے۔ اگر وہ کھپ لگے تو پھر ظاہر ہمیں کھپ بھی ڈالنی پڑتی ہے تاکہ ان کی آواز پہنچے اقتدار کے بلند ایوانوں میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی جیسے وزراء تک، تاکہ یہ سنیں کہ عوام کس مشکل سے تکلیف میں سے گزر رہی ہے۔ لیکن ایک بات یقینی طور پہ کہ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ کالنگ اٹینشن نوٹس، سوال جواب، یہ وہ چیزیں ہیں ایڈجرنمنٹ موشنز جن کے ذریعے آپ سوال کرتے ہیں حکومت سے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ ضرور کریں کہ آپ کہیں کہ کرونا کے موضوع سے ہٹ کے آپ سوال نہیں کر سکتے، لیکن کرونا کے موضوع کے اوپر آپ کالنگ اٹینشن بھی لیں، کرونا کے موضوع کے اوپر آپ سوال جواب بھی لیں، کرونا کے موضوع سے ریلیٹڈ اجلاس کو چلائیں، جس کے بیچ میں بجٹ سے ریلیٹڈ چیزیں آ سکتی ہیں، غریبوں کو ریلیف دینے کی ریلیٹڈ چیزیں آ سکتی ہیں، تو سوالات جوابات کو محدود کر دیا جائے۔ شکر کریں انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر نہیں بین کیا، پوائنٹ آف آرڈر تو چلے گا نا۔ میں اس پہ وجہ بتاتا ہوں، جو یہ تو بیرسٹر صاحب کی بات ویسے اصولاً صحیح ہے، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، اور ان کی سینئرز وہاں تھے بھی جو وہاں ان کی پارٹی نے نامزد کیے ہیں۔ ظاہر ہے بیرسٹر صاحب خود بھی اپنی جماعت کے اب سینئر لوگوں میں سے ہیں، عمر ماشاءاللہ کم ہے لیکن دوسری بار منتخب ہوئے مشکل حالات میں، تو چلیں اچھا ہے، مشکل حالات کا تو آپ نے اعتراف کر لیا۔ نہیں، جس طرح ان کی کارکردگی تھی تو مشکل حالات انہوں نے خود پیدا کیے تھے، جس طرح ان کی کارکردگی تھی۔ تو بات یہ تھی جی کہ ایک پوائنٹ میں نے سجیشن دی تھی جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، وہ یہ تھی کہ جب آپ کوسچن ڈالتے ہیں تو اس کے جواب کے لیے آپ کو پورا اسمبلی کا سٹاف اور پھر جو لائن منسٹری ہے، ڈویژن ہے، وہاں کچھ لوگوں نے اس پہ بیٹھنا ہوتا ہے، تو بہت سی منسٹری میں احتیاطاً لوگوں نے
ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ کم از کم سٹاف پہ منسٹریاں چلا رہے ہیں تاکہ زیادہ لوگ ایٹ رسک نہ ہوں، زیادہ لوگوں سے نہ ملے. جو ایجڈ ہیں مطلب ہماری پارلیمانی امور میں جو ایجڈ تھے ان کو ہم نے اجازت دی تھی کہ اگر آپ گھر سے بھی وہ کرنا چاہیں تو کر لیں. اب اگر آپ اس میں فل کوسچن آر ڈالیں گے، سارا ڈالیں گے، اس کا یہ ہوگا کہ ایک تو اسمبلی کا جو سٹاف ہے ان کو ایٹ دا میکسیمم کام کرنا پڑے گا، دوسرا لائن منسٹری میں ان کے کلیریکل سٹاف، منسٹری کے سٹاف کو سب کو آنا پڑے گا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جب تک یہ کرونا کا ایشو ہو، فی الحال کرونا اسپیسیفک رکھیں، اور جیسے یہ تھوڑا حالات بہتر ہوں تو پھر روٹین کی کاروائی سٹارٹ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کالنگ انٹینشن نوٹس دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی کرونا کے بارے میں ہی تو آپ اس کو پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھا سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. سعید غنی صاحب، اب ایک اور بھی ایشو ہے کہ بجٹ بھی آنے والا ہے، تو جو سندھ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، کیا وہ بھی انہی لائنز پہ بلایا جائے گا جن لائنز پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے؟ جی، ایک تو آج کوئی ریکویزیشن بھی دی اپوزیشن نے، ہم اس پہ بھی کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں کہ پنجاب اسمبلی نے جس طرح ممبرز کی جو تعداد ہے اس کو لمٹ کیا ہے، نیشنل اسمبلی کا بھی میں نے سنا ہے کہ اسی طرح سے کچھ نمبرز پہ شاید طے ہوا ہے. سملرلی ہم کوشش کریں گے کہ سندھ اسمبلی میں بھی اسی طرح کریں تاکہ کم سے کم جو ممبرز ہوں وہ آئیں اور ہم اجلاس بھی کر لیں، اور جس چیز پہ اپوزیشن بات کرنا چاہتی ہے ہم اس پہ بات بھی کر لیں. لیکن بجٹ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، بجٹ ہم نے پاس کروانا ہے. اللہ کرے کہ تب تک حالات تھوڑے سے اسی طرح کنٹرول میں رہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو شاید پھر ہمیں کوئی اور راستہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح بجٹ پاس کرا سکتے ہیں، کس طرح اسمبلی کا اجلاس کر سکتے ہیں. علی محمد خان صاحب، بجٹ تو وفاق میں بھی پیش ہونا ہے، تو کیا تیاری ہے آپ کی؟ دیکھیں، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن سے نکل گیا، اس میں ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اپوزیشن سے کہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہم نہیں کریں گے. نارملی تو بجٹ میں کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کورم جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوگا. ہماری ہال کی نیشنل اسمبلی کی کافی بڑی کیپیسٹی ہے، جو آپ کا جو وزٹرز گیلریز ہیں ان کو ملا کے آپ کوئی 800-850 کے قریب بندہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو اگر بجٹ سیشن تک یہ چیز تھوڑی دور نہ ہوئی تو یہ بھی ایک آپشن ہے کہ اس کو بھی جو ہے یوٹیلائز کیا جائے. اور اس کو ایک اور بھی اگر آپ لیگل نظر سے اس کو دیکھیں تو بلڈنگ نہیں، وہ سٹنگ امپورٹنٹ ہے. جہاں قوم کے منتخب نمائندے بیٹھتے ہیں، دیٹ از دا سیشن آف یور نیشنل اسمبلی. تو جب ماضی میں یہاں پہ نیشنل اسمبلی کو آگ لگی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو اس کو کچھ دن کے لیے شفٹ بھی کیا تھا. نیشنل اسمبلی کو ایک دفعہ آگ نہیں لگی، 3-4 دفعہ لگ چکی ہے، 3-4 دفعہ ریکارڈ جل چکا ہے. اور تو اس میں ایک آپشن یہ بھی تھا جو ابھی ڈسکس نہیں ہوا، اس کی موڈیلٹیز نہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، نہ اس وقت سیریس ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن ایک سجیشن میری طرف سے آئی تھی کہ اگر کوئی ایسے حالات ہوں جہاں آپ کو پھر ادھر نہ کر سکیں تو کنونشن سینٹر از این آپشن، لیکن اس کو بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. فی الحال ہم ادھر ہی کر رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ سینکٹیٹی ہال کی اور سارا یہی ہے کہ ہم ادھر ہی کریں، اس کو ہم نے ایگری کیا. لیکن کنونشن سینٹر میں بھی این آپشن جس کو ابھی ہم نے زیادہ ویٹ آؤٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب آپ یقیناً ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنے خوشگوار ماحول میں بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، PMLN بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اتنا خوشگوار گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ ماحول قائم رہے. لیکن اب جو میں نے آخری جو ایشو ہے وہ جو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو اپوزیشن کہتی تھی کہ جناب ہمیں نیب سے بڑا خطرہ ہے، اب تو حکومت بھی کہنا شروع ہو گئی ہے ہمیں نیب سے خطرہ ہے. تو شاید اسی لیے شاید حقان عباسی صاحب نے اس پہ ایک تبصرہ کیا، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. لو جی، نیب سے آج سب سے زیادہ تنگ حکومت خود ہے کہ حکومت چل نہیں رہی. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ اس کو امینڈمنٹس کر لیں، تکلیف حکومت کو ہوگی. اور اب وہ جو فیس ہیں وہ بدل رہے ہیں. کیس تو یہاں ہے نہیں، لیکن اب کچھ حکومتی فیس بھی شاید آپ کو نظر آئیں گے نیب کے اندر، اس لیے ان کو تکلیف زیادہ ہے. تو ظاہری بات ہے کل ہمارے پروگرام میں وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ صاحب تھے، اور وہ نیب کے انہوں نے خوب لتے لیے اور خوب تنقید کی اور کہا کہ جی نیب جو ہے اگر اس نے ہم پر جھوٹے مقدمات بنانے بند نہ کیے تو ہم نہ صرف پنجاب کو چھوڑ دیں گے بلکہ ہم وفاقی حکومت کو بھی چھوڑ دیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے کس طرف جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد.